ایران کے نیوی کے کمانڈر حبیب اللہ سیاری نے آج ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ ایران کی اجازت کے بغیر خلیج فارس کے اندر کوئی بھی اپنا جہاز لے کر نہیں آ سکتا۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ لگاتار خلیج فارس میں دیگر ممالک کی مدد سے اپنے جنگی جہاز، بحری جہاز، کارگو شپ لے کر گھوم رہا ہے۔ اس حوالے سے حبیب اللہ سیاری نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ایران کی بحریہ کسی بھی ملک کو ایران سے اجازت لیے بغیر خلیج فارس میں داخل ہونے نہیں دے گی۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایران پر مسلط کردہ جنگ کے دوران بحریہ کے جوانوں نے 200 سے زیادہ کامیاب کارروائیاں انجام دی ہیں، اور یہ فوجی کارروائیاں ایران کی پاسدارانہ انقلاب کی تجربہ کاری اور ان کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی غیر علاقائی طاقت خصوصاً اسرائیل اور امریکہ خلیج فارس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ حبیب اللہ سیاری نے مزید کہا کہ بحری فوج ایران کے وقار اقتدار کے محافظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی بحریہ اپنی استحکام برقرار رکھتے ہوئے کھلے سمندر میں اپنی موجودگی برقرار رکھے گی۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم دنیا کے ظالم طاقتوں کے مقابلوں میں ڈٹے رہیں گے اور یہ ایران کے اسلامی پاسدارانہ انقلاب کی بنیادی اصول میں شامل ہے۔ ادھر حزب اللہ کے جو چیف ہیں حسن نصر اللہ، انہوں نے اسرائیل کو دبوچنے کا اعلان کیا ہے۔ کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ حزب اللہ نے اسرائیل کا ایک ڈرون مار گرایا ہے۔ حزب اللہ کے جو چیف ہیں ان کا ماننا ہے کہ اسرائیل لبنان کے پانی اور ان کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جو کسی صورت بھی ہم نہیں کرنے دیں گے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ حزب اللہ کے چیف کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہماری سرزمین اور پانی پر قبضہ کرنے کے علاوہ ہمارے قیدیوں کو رہا کرنا بھی حزب اللہ کی اہم جو ہے ٹاسک ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے مزید کہا کہ اگر ایران کی حمایت نہ ہوتی تو ہمارے منصوبے کاغذوں کی حد تک رہ جاتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے قاسم سلیمانی کی بھی جدوجہد کو سراہا اور کہا کہ قاسم سلیمانی کی ہی وجہ سے ہم اسرائیل کے بڑے بڑے ٹارگٹ کو تباہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ناظرین اکرامی، جب سے اسرائیل اور فلسطینی اسلامک جہاد کے درمیان جنگ ہوئی ہے، تب سے یہ خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 50 لوگ جو ہیں وہ فلسطینیوں کے شہید ہوئے ہیں، اسرائیل کیسے جنگ ہار گیا؟ تو ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسرائیل نے اپنے اوپر حملوں کی تعداد تو بتائی ہے، لیکن کتنا نقصان ہوا ہے یہ دنیا کو نہیں بتایا۔ اگر آج بھی اسرائیل اپنا ہونے والا نقصان بتا دے تو اسرائیل کو اور دنیا والوں کو پتا چلے گا کہ حماس، پاسدارانہ انقلاب، حزب اللہ اور خصوصاً فلسطینی اسلامک جہاد کتنا تابڑ توڑ حملے اسرائیل کے اوپر حال فی الحال کی جنگ کے اندر کر چکے ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ 1100 سے زائد حملے جو ہیں وہ ایران اور ایران کے حمایت یافتہ جنگجوؤں نے مل کر اسرائیل کے اوپر اس جنگ کے اندر کیے ہیں، جس میں اسرائیل کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، لیکن افسوس ابھی تک اسرائیل نے اپنے نقصان کے بارے میں نہیں بتایا۔